قناتا فرما برداری اور قناطا یعنی نا امیدی کہنے کے درمیان فرق صرف ایک صفت کا ہے۔ یہ بالکل وہی صفت ہے جو تین انجیر کو طین یعنی مٹی میں بدل سکتی ہے۔ در حقیقت یہ دو حروف اس ایک صفت کے علاوہ بالکل ایک جیسے ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل نہ کیا جائے تو یہ کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ معنی بھی بدل سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں الاستعلاء اور الاستفال کی۔ یہ صفات کا تیسرا جوڑا ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ اسے حروف پر صحیح طریقے سے کیسے لاگو کیا جائے اور کن غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ آئیے الاستعلاء سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب ہے بلند ہونا یا اوپر اٹھنا، اور تجوید کی اصطلاح میں اس سے مراد حرف کی آواز کا اوپر تالو کی طرف جانا ہے۔ یہ چیز پھر آواز کے لیے منہ کے اندر ایک طرح سے گونجنے کا سبب بنتی ہے جس سے آواز پورے منہ کو بھر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں پر یا موٹے حروف کہتے ہیں، اور ایسا ان 7 حروف کے ساتھ ہوتا ہے جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض۔ تو یہ حروف خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور لا ہیں، لیکن عملی طور پر ہم آواز کو واقعی اوپر کی طرف کیسے بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم صحیح طریقہ کار انجام دے سکیں؟ عملی طور پر ایسا 3 کام کرنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھانا۔ نمبر 2، زبان کے درمیانی حصے کو نیچے کرنا۔ اور نمبر 3، حلق کو تنگ کرنا۔ یہ کام کم و بیش خود بخود ہی ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی آپ کسی موٹے حرف کا تلفظ کرتے ہیں تو یہ لازمی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حرکات مل کر ایک طرح کی گہری شکل بناتی ہیں جو آواز کو تالو کے ساتھ گونجنے کا سبب بنتی ہے۔ تو جب بھی ان 7 حروف سے تعلق رکھنے والے کسی بھی حرف کا تلفظ کریں تو آپ کو ہمیشہ ان حرکات کو لاگو کرنا چاہیے، اور یہ آواز کو صحیح طور پر ایک موٹا یا پر حرف بنا دے گی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام حروف زبان کی ایک جیسی صفت کا اشتراک کرتے ہیں، اگرچہ یہ مختلف مخارج سے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں خا، خا، خیر، جو تب ہوتا ہے جب زبان کا پچھلا حصہ اٹھایا جائے اور درمیانی حصہ نیچے کیا جائے۔ اگر ہم زبان کے پچھلے حصے کو کافی اوپر نہیں اٹھائیں گے یا بالکل نہیں اٹھائیں گے تو یہ اس طرح سنائی دے گا، خ، خ، خیر۔ اور اگر ہم زبان کے درمیانی حصے کو نیچے کیے بغیر صرف اس کے پچھلے حصے کو اٹھائیں گے، جو دوسرے لفظوں میں حرف پر زبردستی ضمہ ڈالنا ہے، تو یہ اس طرح سنائی دے گا، خو، خو، خیر۔ یہ ایک انتہائی عام غلطی ہے جو حرف پر پیش کا اضافہ کر دیتی ہے اور تب بھی حرف صحیح صفت کے ساتھ ادا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ یہ حرکات اسی ترتیب سے انجام دی جائیں تاکہ حروف کو استعلاء کی صفت کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ اگلی صفت کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ الاستفال ہے، اور چونکہ یہ استعلاء کا الٹ ہے، استفال کا مطلب ہے نیچے ہونا، اور تجوید کی اصطلاح میں اس سے مراد آواز کو نیچے رکھنا اور اسے منہ سے باہر کی طرف بھیجنا ہے، اور ہم ایسا باقی تمام 22 حروف کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ہم عملی طور پر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، عملی طور پر اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ یقینی بنانا ہے کہ منہ کے اندر کم سے کم جگہ ہو تاکہ حرف کی آواز کو گونجنے یا منہ کو بھرنے سے روکا جا سکے، تاکہ وہ غلطی سے پر یا موٹی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حروف کو باریک یا خالی منہ والے حروف کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد منہ کو آواز سے جتنا جلدی ہو سکے خالی کرنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسکرانا یا ہونٹوں کو اطراف میں پھیلانا یہ یقینی بناتا ہے کہ ایسا ہو۔ اور اگر آپ کو باریک آواز پیدا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ ایک آسان ٹرک ہے۔
جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان حروف میں زبان لازمی طور پر اس طرح سیدھی ہوگی جو آواز کو باہر کی طرف بھیجتی ہے اور منہ کو آواز سے خالی کر دیتی ہے۔ آئیے یہاں ان دونوں کے درمیان فرق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور زبان کی شکل پر غور کرتے ہیں کہ یہ کس طرح آواز کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ ت ت طا طا ترك طرق فاتر فاطر۔ اگلی چیز آپ یہاں نوٹ کریں کہ 3 حروف ایسے ہیں جن کا رنگ نیلا ہے اور یہ 3 حروف ملے جلے اصول رکھنے والے حروف ہیں جو استعلاء یا استفال دونوں کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں آ ر را ل لا۔ اور وہ چیز جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں باریک ہونا چاہیے یا پر، وہ سیاق و سباق یا قوانین ہیں جہاں وہ آتے ہیں۔ تو اگر آپ ان حروف کے قوانین کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ان اسباق کو ضرور چیک کریں۔ آخر میں تفخیم اور ترقیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ وہی چیز نہیں ہے جو استعلاء اور استفال ہے؟ جواب ہے ہاں بھی اور نہیں بھی۔ ہاں اس لیے کیونکہ نتیجے کے طور پر استعلاء اور استفال کے حروف وہی تفخیم اور ترقیق کے حروف ہیں، یہ بالکل وہی حروف ہیں، لیکن اگر تکنیکی اعتبار سے بات کی جائے تو استعلاء اور استفال خود اس عمل کو ظاہر کرتے ہیں جو نتیجہ ہے تفخیم اور ترقیق کا، یعنی زبان کے پچھلے حصے کو اٹھانا، زبان کے درمیانی حصے کو نیچے کرنا، حلق کو تنگ کرنا، یہ سب استعلاء ہے، اور ان افعال کا سبب پھر حرف میں تفخیم پیدا کرنا ہے۔ تو ایک چیز دوسری کا سبب بنتی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کسی حرف کو استعلاء کا حرف کہیں یا تفخیم کا حرف کہیں تو بنیادی طور پر آپ ایک ہی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ تو یہ صفات کا تیسرا جوڑا تھا جن کے ازداد موجود ہیں۔ ان خصوصیات کے 2 اور جوڑے باقی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان صفات کی طرف بڑھیں گے جن کا کوئی الٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔